تعلیمی مباحث کے اس جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہمارے سامنے ایک کافی تفصیلی دستاویز ہے EDU 101A فاؤنڈیشنز آف ایجوکیشن مڈ ٹرم .docs۔ یہ ہمارے ایک سامع نے بھیجی ہے اور اس میں تعلیم کی بنیادوں پر بہت کچھ ہے، یعنی کافی وسیع ہے۔ جی ہاں، واقعی کافی وسیع ہے۔ اس میں اسلامی نقطۂ نظر بھی ہے، پھر مغربی فلسفے بھی ہیں، اور نفسیات کے نظریات، سماجی اثرات، یہاں تک کہ برصغیر کی تاریخ بھی شامل ہے۔ بالکل۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ سارے مواد سے جو اہم نکات ہیں، جو دلچسپ باتیں ہیں، وہ نکالی جائیں، تاکہ تعلیم کی یہ جو پیچیدہ سی دنیا ہے نا، اسے سمجھنے میں کچھ مدد ملے۔ اور ہاں، کوشش یہ بھی ہوگی کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام کی بات ہو۔ وقت سب کا قیمتی ہے۔ صحیح کہا۔ تو پھر شروع کرتے ہیں تعلیم کی اسلامی بنیادوں سے۔ دستاویز کہتی ہے کہ اسلام میں تعلیم صرف معلومات لینا نہیں ہے۔ جی نہیں، بالکل نہیں۔ یہ انسان کی ایک مکمل نشوونما کا عمل ہے، یعنی ذہنی بھی، روحانی بھی، جسمانی بھی اور کردار کے لحاظ سے بھی۔ اور اس کا بڑا مقصد صالح افراد تیار کرنا ہے، نیکی کو فروغ دینے والے لوگ۔ بالکل۔ اور یہ صالح فرد جو ہے وہ صرف ذاتی طور پر نیک نہیں ہوتا، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اچھا؟ جی، بلکہ وہ معاشرے کے لیے بھی مفید ہوتا ہے۔ اس میں کردار کی پختگی شامل ہے، روح کی پاکیزگی، اچھے کام کرنے کا جذبہ، صفائی ستھرائی کا خیال اور خلوص نیت، یہ سب چیزیں مل کر بنتی ہیں۔ یہ بات بڑی دلچسپ لگی کہ تعلیم کو صرف کلاس روم تک نہیں رکھا گیا، ایک زندگی کی تعلیم کا تصور بھی ہے۔ جی، زندگی کی تعلیم یعنی سیکھنا ہر جگہ ہے، بازار میں، کھیل کے میدان میں، سماجی تقریبات میں، ہر تجربہ سکھاتا ہے۔ واہ! اس کے علاوہ کردار سازی، جسمانی صحت، تنقیدی سوچ اور معاشرتی ذمہ داریاں جیسے تعاون، رواداری، ان سب پر بھی زور ہے۔ اور اسلامی تاریخ میں دیکھیں تو علم اور حکمت کو بہت اہمیت دی گئی ہے، صرف معلومات نہیں بلکہ حکمت۔ حکمت یعنی وزڈم؟ جی، وزڈم۔ جیسے الغزالی ہیں، انہوں نے دینی اور دنیاوی علوم کو ملانے پر زور دیا۔ ان کی کتاب احیاء علوم الدین اسی کی مثال ہے۔ اور ابن خلدون؟ ابن خلدون نے تاریخ اور سماجیات کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھا۔ ان کی تاریخ عالم میں معاشروں کے عروج و زوال کے اسباب کا گہرا تجزیہ ہے۔ یہ صرف واقعات لکھنا نہیں بلکہ ان سے سبق سیکھنا ہے۔ تو یہ حکمت ہوئی۔ جی، اور بنیادی تصورات بھی واضح ہیں۔ حقیقت کا مرکز اللہ کی ذات ہے، علم کا بنیادی ذریعہ وحی ہے، اگرچہ حواس اور عقل بھی اہم ہے اور اقدار مستقل ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو اس نقطہ نظر سے تعلیم کا مقصد صرف دنیا میں کامیاب ہونا نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کا حصول اور آخرت کی فکر بھی بنیادی مقصد ہے۔ نصاب میں قرآن و سنت مرکزی ہیں، مگر کیا جدید علوم کی گنجائش ہے؟ بالکل ہے، جدید علوم کو رد نہیں کیا جاتا۔ استاد کا کردار ایک رہنما، ایک رول ماڈل کا ہے۔ اور برصغیر میں بھی دیکھیں تو مسلم حکمرانوں، صوفیاء نے تعلیم کو بہت فروغ دیا۔ البیرونی، ابن بطوطہ جیسے نام علم دوستی کی مثال ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو اسلامی بنیادیں ہوئیں۔ اب ذرا وسیع تر فلسفیانہ میدان کی طرف چلتے ہیں۔ یہ وہ بڑے نظریات ہیں جنہوں نے دنیا بھر میں تعلیمی نظاموں کو شکل دیا ہے۔ جی، اور فلسفے کے بنیادی سوالات تو وہی ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ ہم جانتے کیسے ہیں؟ کیا چیز اہم ہے یا قابل قدر ہے؟ تو پہلا بڑا مکتب فکر ہے آئیڈیلزم، یعنی مثالیت پسندی۔ جی، آئیڈیلزم یہ سمجھتا ہے کہ اصل حقیقت خیالات ہے، آئیڈیاز جو ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں۔ افلاطون اس کے بڑے حامی تھے۔ تو تعلیم کا مقصد کیا ہوا اس نظریے میں؟ مقصد ہے ان لازوال خیالات اور سچائیوں تک پہنچنا۔ استاد ایک مثالی شخصیت ہوتا ہے جو سوال جواب یعنی ڈائلیکٹک میتھڈ کے ذریعے طلباء کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور نصاب میں ادب، فلسفہ جیسے مضامین اہم ہوتے ہیں۔ اسی سے ملتا جلتا نظریہ پیرینیلزم بھی ہے، جو کہتا ہے سچائیاں دائمی ہیں اور تعلیم کا کام انہیں اگلی نسل تک پہنچانا ہے۔ اچھا، لیکن کیا سب یہی مانتے ہیں کہ حقیقت صرف خیالات ہے؟ ریئلزم یعنی حقیقت پسندی کا کیا کہنا ہے؟ ہاں، ریئلزم اس سے مختلف ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اصل حقیقت یہ مادی دنیا ہے جسے ہم اپنے حواس سے محسوس کرتے ہیں۔ ارسطو اس کے بانیوں میں سے ہیں۔ تو یہاں تعلیم کا مقصد بدل جائے گا؟ بالکل، یہاں مقصد دنیا کو سمجھنا اور عقل کو استعمال کرنا ہے۔ استاد مضمون کا ماہر ہوتا ہے اور مشاہدے، تجربے، منطق پر زور دیتا ہے۔ نصاب میں پھر سائنس، ریاضی اہم ہوں گے؟ جی ہاں، بنیادی مضامین، اور یہ
ٹیبیولا راسا یعنی خالی تختی والے نظریے سے بھی قریب ہے کہ ذہن تجربات سے سیکھتا ہے۔ اسینشلزم بھی اسی سے جڑا ہے، جو بنیادی مضامین اور مہارتوں پر زور دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آتا ہے پریگمیٹزم یعنی عملیت پسندی، جان ڈوئی والا۔ جی، پریگمیٹزم، جان ڈیوی، یہ نظریہ کہتا ہے کہ دنیا تو سرخ کی بدل رہی ہے، اس لیے سچائی بھی کوئی پتھر پر لکیر نہیں بلکہ تجربے سے ثابت ہوتی ہے، جو کام کرے وہی سچ۔ کر کے سیکھنے والا تصور۔ بالکل، لرننگ بائی ڈوئنگ، یہاں تعلیم زندگی کی تیاری نہیں بلکہ خود زندگی کا حصہ ہے۔ مقصد مسائل حل کرنا اور معاشرے کی بہتری ہے۔ تو استاد کا کردار یہاں پھر مختلف ہوگا؟ جی، استاد ایک سہولت کار، فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے۔ وہ طلبہ کو تجربات کرنے اور خود سیکھنے میں مدد دیتا ہے۔ نصاب لچکدار ہوتا ہے، طالب علم کی دلچسپیوں اور ضروریات کے مطابق۔ پروگریسوزم بھی اسی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ تو بڑا عملی اور تجرباتی انداز ہوا، لیکن کچھ فلسفے ایسے بھی ہیں جو تعلیم کو سماجی تبدیلی کا اوزار سمجھتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل ہے، جیسے ریکنسٹرکشنزم ہے۔ ریکنسٹرکشنزم یعنی تعمیر نو۔ جی، یہ تنقیدی سوچ پر بہت زور دیتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ تعلیم کا مقصد صرف موجودہ نظام کو چلانا نہیں بلکہ معاشرے کی خامیوں کو دور کر کے اسے بہتر بنانا ہے۔ تو استاد کا کام؟ استاد طلبہ میں سماجی مسائل کا شعور بیدار کرتا ہے، انہیں سوال اٹھانے اور تبدیلی لانے کی ترغیب دیتا ہے۔ نصاب میں سماجی مسائل، تاریخ، انسانیات اہم ہوتے ہیں۔ اور ایگزسٹینشلزم، وجودیت۔ ایگزسٹینشلزم انفرادی آزادی اور انتخاب پر زور دیتا ہے۔ سارتر، کیرکیگارڈ جیسے لوگ۔ یہ کہتا ہے کہ انسان پہلے وجود میں آتا ہے، پھر وہ خود اپنی ذات، اپنا مطلب اور مقصد تخلیق کرتا ہے۔ تو تعلیم کا کام کیا ہوا؟ تعلیم کا کام فرد کو اپنی ذات کو پہچاننے، اپنی آزادی کو سمجھنے اور ذمہ دارانہ انتخاب کرنے میں مدد دینا ہے۔ اور پھر ایک نام آتا ہے پوسٹ ماڈرنزم کا۔ یہ ان سب سے کافی مختلف لگتا ہے۔ ہاں، یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ پوسٹ ماڈرنزم جو ہے نا، وہ جدیدیت کے بڑے بڑے دعووں پر سوال اٹھاتا ہے۔ جیسے سائنس ہر مسئلے کا حل ہے یا تاریخ لازمی ترقی کی طرف جا رہی ہے۔ پوسٹ ماڈرنزم کہتا ہے کہ کوئی ایک بڑی سچائی یا عظیم بیانیہ، گرینڈ نیریٹو نہیں ہوتا۔ یعنی کوئی ایک یونیورسل ٹروتھ نہیں ہے؟ بالکل، سچائی اکثر نقطہ نظر پر منحصر ہوتی ہے اور طاقت کے ڈھانچوں سے جڑی ہوتی ہے۔ یعنی کون فیصلہ کرتا ہے کہ کیا سچ ہے، کیا علم ہے، کیا پڑھایا جانا چاہیے۔ فوکو اور ڈیریڈا جیسے مفکرین نے اس پر بہت کام کیا ہے۔ یہ تو تعلیم کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ یہ تو نصاب، علم کی تعریف، استاد کے اختیار، سب پر سوال اٹھاتا ہے۔ جی بالکل، یہ ایک بہت اہم اور متنازعہ نظریہ بھی ہے۔ اچھا، فلسفے سے نکل کر اب نفسیات کی دنیا میں آتے ہیں۔ سیکھنے کا عمل کیسے ہوتا ہے، یہ سمجھنا بھی تو تعلیم کی بنیادوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ یقیناً، نفسیات ہمیں بتاتی ہے کہ انسان سیکھتا کیسے ہے۔ ایک بڑا نظریہ تو بیہیویئرزم ہے، یعنی کرداریت۔ جی، یہ تو کافی مشہور ہے۔ ہاں، یہ سمجھتا ہے کہ سیکھنا بنیادی طور پر رویے میں تبدیلی کا نام ہے، اور یہ تبدیلی ماحول سے ملنے والے محرک یعنی سٹیمولس اور اس کے نتیجے یعنی رسپانس سے آتی ہے، خاص طور پر سزا یا جزا، جسے کومک کہتے ہیں۔ اسکینر والا نظریہ، آپرینٹ کنڈیشننگ؟ جی بالکل، بی ایف اسکینر، ان کا نظریہ آپرینٹ کنڈیشننگ کہلاتا ہے۔ یعنی اگر کسی رویے کا نتیجہ مثبت ہو جیسے تعریف یا انعام تو وہ رویہ دہرایا جائے گا، اگر نتیجہ منفی ہو سزا یا نظر انداز کرنا تو وہ رویہ کم ہو جائے گا۔ کلاس روم میں اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے؟ رویے کو شکل دینے میں، یعنی شیپنگ میں، جیسے اچھے کام پر شاباش دینا یا غلطی پر ٹوکنا، مقصد مطلوبہ رویہ پیدا کرنا ہے۔ تو کیا یہ صرف رویے کو کنٹرول کرنے کی بات ہے؟ البرٹ بینڈورا کا مشاہداتی تعلیم کا نظریہ بھی تھا ہے۔ ہاں، وہ بھی اہم ہے۔ بنڈورا نے کہا کہ ہم صرف اپنے تجربات سے نہیں سیکھتے بلکہ دوسروں کو دیکھ کر بھی سیکھتے ہیں، یعنی ماڈلنگ۔ اچھا، یعنی اگر بچے دیکھتے ہیں کہ کسی خاص رویے پر انعام مل رہا ہے تو وہ بھی ویسا ہی کریں گے؟ بالکل، یہ بھی بیہیویئرزم کا ہی ایک آپ کہہ لیں ترقی یافتہ پہلو ہے۔ لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا سیکھنا صرف یہ بیرونی رویے کی تبدیلی ہے؟ ہمارے ذہن کے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے؟ بالکل، یہی سوال ہے جو کوگنیٹو سائیکالوجی یعنی علمی نفسیات اٹھاتی ہے۔ کوگنیٹو سائیکالوجی؟ جی، یہ نظریہ ذہنی اعمال پر توجہ دیتا ہے۔
سوچنا، سمجھنا، یاد رکھنا، مسئلہ حل کرنا۔ یہ بیہیویئرزم پر تنقید کرتا ہے کہ وہ بلیک باکس یعنی ذہن کے اندر کیا ہو رہا ہے اسے نظر انداز کرتا ہے۔ اس میں کون سے نام اہم ہیں؟ 2 نام بہت ہی اہم ہیں، جین پیاجے اور لیو وائگوٹسکی۔ پیاجے کے علمی ترقی کے مراحل تو بہت مشہور ہیں، وہ سینسری موٹر، پری آپریشنل وغیرہ۔ جی ہاں، پیاجے نے بتایا کہ بچے کی سوچ بڑوں سے بنیادی طور پر مختلف ہوتی ہے اور وہ عمر کے ساتھ مخصوص مراحل سے گزرتی ہے۔ مثلاً بہت چھوٹے بچے سمجھتے ہیں کہ جو چیز نظر نہیں آ رہی وہ غائب ہو گئی، وہ ہے ہی نہیں۔ اسے شے کا تسلسل یا آبجیکٹ پرماننس کہتے ہیں، جو ان میں نہیں ہوتا۔ یا وہ چیزوں کو صرف اپنے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، جسے خود مرکزیت یا ایگو سینٹرزم کہتے ہیں۔ اور بڑے ہو کر وہ منطقی سوچ استعمال کرنے لگتے ہیں، پہلے ٹھوس چیزوں کے ساتھ، پھر تجریدی تصورات یعنی ایبسٹریکٹ کانسیپٹس کو بھی سمجھنے لگتے ہیں۔ پیاجے کے مطابق بچے دنیا کو سمجھنے کے لیے اپنے ذہن میں خاکے یا سکیماز بناتے ہیں۔ اچھا، سکیماز۔ جی، اور جب کوئی نیا تجربہ ہوتا ہے تو یا تو وہ اسے پرانے خاکے میں فٹ کرتے ہیں، جسے انجذاب یا ایسیمیلیشن کہتے ہیں، یا پھر نئے تجربے کے مطابق اپنے خاکے کو بدلتے ہیں، جسے مطابقت یا اکوموڈیشن کہتے ہیں۔ یہ تو پیاجے ہوئے، اب وائگوٹسکی کا نظریہ اس سے کیسے مختلف ہے؟ وائگوٹسکی نے سیکھنے میں سماجی اور ثقافتی ماحول کے کردار پر بہت زیادہ زور دیا۔ پیاجے زیادہ تر انفرادی دریافت کی بات کرتے ہیں۔ سماجی اور ثقافتی ماحول؟ جی، وائگوٹسکی کا سب سے اہم تصور ہے زون آف پروگزیمل ڈیولپمنٹ یعنی ZPD۔ ZPD یہ کیا ہے؟ یہ وہ دائرہ ہے جہاں بچہ کوئی کام اکیلے تو نہیں کر سکتا، لیکن کسی زیادہ علم والے شخص جسے وہ MKO یعنی مور نالجبل ادر کہتے ہیں، جیسے استاد، والدین یا کوئی قابل دوست کی مدد سے کر سکتا ہے۔ تو سیکھنا اسی ZPD میں ہوتا ہے؟ بالکل، سیکھنا اسی زون میں ہوتا ہے، اور مدد دینے کے عمل کو وائگوٹسکی نے اسکیفولڈنگ کہا ہے۔ اسکیفولڈنگ؟ جیسے عمارت بناتے ہوئے سہارا دیتے ہیں؟ جی بالکل، وہی تصور ہے۔ استاد یا مددگار شروع میں زیادہ مدد دیتا ہے، اور جیسے جیسے بچہ سیکھتا جاتا ہے وہ اپنی مدد کم کرتا جاتا ہے۔ وائگوٹسکی نے زبان کے کردار کو بھی بہت اہم مانا، کیونکہ ان کے نزدیک سوچ اور زبان مل کر علم کی تعمیر کرتے ہیں۔ تو مختصراً پیاجے فرد پر اور وائگوٹسکی ساماجک تعامل پر زور دیتے ہیں؟ ہاں، یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ ایک اور نقطہ نظر، فینومینالوجی کا بھی ذکر ہے دستاویز میں، یہ کیا کہتا ہے؟ فینومینالوجی ہمارے ذاتی موضوعی تجربے یعنی سبجیکٹیو ایکسپیرینس پر توجہ دیتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ حقیقت وہ نہیں جو باہر ہے، بلکہ وہ ہے جو ہم اسے سمجھتے یا محسوس کرتے ہیں۔ کوئی مثال؟ دستاویز میں ہتھوڑے کی مثال دی گئی ہے۔ ایک بڑھئی کے لیے ہتھوڑا ایک اوزار ہے، ایک نیلام کرنے والے کے لیے وہ بیچنے کا سامان ہے، ایک قاتل کے لیے وہ ہتھیار ہو سکتا ہے۔ چیز ایک ہی ہے، لیکن ہر فرد کا تجربہ اور اس سے جڑا معنی مختلف ہے۔ تو تعلیم میں اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہر طالب علم کے ذاتی تجربے، اس کے نقطۂ نظر کو اہمیت دینی چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ دنیا کو کیسے دیکھتا ہے۔ یہ تو ہوئے انفرادی اور ذہنی پہلو۔ اب آتے ہیں سماجیات یعنی سوشیولوجی کی طرف۔ اسکول اور معاشرے کا کیا رشتہ ہے؟ یہ بہت گہرا رشتہ ہے۔ اسکول معاشرے کا ایک چھوٹا نمونہ بھی ہوتے ہیں، اور دوسری طرف ان میں معاشرے کو بدلنے کی طاقت بھی ہوتی ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، معاشرہ تیزی سے بدل رہا ہے، نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، مختلف ثقافتیں آپس میں مل رہی ہیں، علم کا جیسے دھماکہ ہو رہا ہے۔ اسکولوں کو ان تبدیلیوں کا ساتھ دینا ہوتا ہے، طلباء کو ان کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے۔ اور سماجیات ہمیں یہ سمجھنے میں مدد کرتی ہے کہ اسکول یہ کام کیسے کرتے ہیں؟ جی، سماجیات ہمیں بتاتی ہے کہ اسکول کس طرح معاشرتی ڈھانچے کو یعنی سماجی نظام کو برقرار رکھتے ہیں یا اسے چیلنج کرتے ہیں۔ اس میں کیا مختلف نظریات ہیں؟ 3 بڑے نظریات کا ذکر ہے۔ پہلا ہے فنکشنلزم۔ فنکشنلزم؟ جی، یہ کہتا ہے کہ معاشرہ ایک جسم کی طرح ہے، جس کے مختلف حصے جیسے تعلیم، خاندان، معیشت مل کر کام کرتے ہیں تاکہ پورا نظام ٹھیک چلتا رہے۔ تعلیم کا کام معاشرے کے لیے ضروری مہارتیں سکھانا اور مشترکہ اقدار پیدا کرنا ہے تاکہ معاشرے میں ہم آہنگی رہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا نظریہ؟
دوسرا ہے تنازعاتی نظریہ یعنی کانفلکٹ تھیوری. یہ کارل مارکس کے خیالات سے متاثر ہے. اچھا، مارکس والا. جی، یہ معاشرے کو طاقت کی کشمکش کا میدان سمجھتا ہے. یہ کہتا ہے کہ تعلیمی نظام اکثر طاقتور طبقے کے مفادات کو پورا کرتا ہے اور سماجی عدم مساوات یعنی سوشل انیکوالٹی کو قائم رکھتا ہے، اسے جواز فراہم کرتا ہے. کیسے؟ کوئی مثال؟ ایک اہم تصور ہے ثقافتی سرمایہ یعنی کلچرل کیپٹل کا. اس کا مطلب ہے کہ جو بچے امیر یا مراعات یافتہ طبقے سے آتے ہیں ان کے پاس وہ علم، زبان اور طور طریقے ہوتے ہیں جنہیں اسکول اہمیت دیتے ہیں. اس سے انہیں فائدہ پہنچتا ہے اور غریب طبقے کے بچے پیچھے رہ جاتے ہیں. یہ تو اہم نکتہ ہے. اور تیسرا نظریہ؟ تیسرا ہے تعاملاتی نظریہ انٹریکشنلزم. یہ بڑی سطح کے بجائے چھوٹی سطح پر جیسے کلاس روم کے اندر ہونے والے تعاملات پر توجہ دیتا ہے. یعنی استاد اور شاگرد کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ جی، یہ دیکھتا ہے کہ استاد اور شاگرد ایک دوسرے کو کیسے سمجھتے ہیں اور خاص طور پر لیبلنگ کا عمل کیسے کام کرتا ہے. یہ لیبلنگ تھیوری کا ذکر پہلے بھی آیا تھا. یہ کیا ہے؟ یہ کافی اہم لگ رہی ہے. جی، یہ بہت اہم ہے. لیبلنگ تھیوری کہتی ہے کہ جب کسی طالب علم پر کوئی لیبل لگا دیا جاتا ہے، مثلا ذہین، نالائق، سست، شرارتی، تو یہ لیبل صرف ایک نام نہیں رہتا. تو پھر یہ لیبل اس طالب علم کی شناخت کا حصہ بن سکتا ہے اور پھر اس کے رویے اور کارکردگی کو بھی متاثر کر سکتا ہے. کیسے؟ دیکھیں، اگر استاد کسی بچے کو سست سمجھتا ہے یا سمجھتی ہے تو ہو سکتا ہے وہ غیر شعوری طور پر اس پر کم توجہ دے، اسے کم مشکل کام دے. نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ بچہ واقعی پیچھے رہ سکتا ہے. اسے خود کو پورا کرنے والی پیشن گوئی یعنی سیلف فلفلنگ پروفیسی کہتے ہیں. اور یہ لیبل لگتے کیسے ہیں؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ لیبل اکثر طالب علم کی قابلیت کی بنیاد پر نہیں بلکہ غیر شعوری طور پر اس کے سماجی پس منظر، طبقے، نسل یا جنس کی بنیاد پر لگائے جا سکتے ہیں. تو یہ تو عدم مساوات کو مزید گہرا کرنے والی بات ہوئی. بالکل. یہ ایک بہت سنجیدہ سوال اٹھاتا ہے کہ اسکولوں میں اس عمل کو کیسے پہچانا جائے اور کیسے روکا جائے. واقعی. اچھا، اب آخر میں تھوڑی سی بات تاریخ کے پہلو پر کرتے ہیں، خاص طور پر پاکستان کے تناظر میں. جی، تاریخی طور پر تعلیم کے مقاصد اور ترجیحات بدلتی رہی ہیں. کبھی اشرافیہ کی تعلیم پر زور رہا، کبھی سب کے لیے تعلیم کا نعرہ لگا. پاکستان بننے کے بعد کیا ہوا؟ پاکستان بننے کے فوراً بعد 1947 میں پہلی تعلیمی کانفرنس ہوئی. اس کا بنیادی مقصد تھا کہ نئے ملک کا تعلیمی نظام دو قومی نظریے اور اسلامی اقدار پر مبنی ہو. کیا سفارشات تھیں؟ سفارشات میں 100% خواندگی کا ہدف تھا، پرائمری تعلیم کو لازمی قرار دینا تھا اور مذہبی تعلیم کو بھی لازمی کرنا شامل تھا. یہ کانفرنس ایک طرح سے پاکستان میں تعلیمی پالیسی سازی کا نقطۂ آغاز تھا. اگرچہ وہ اہداف حاصل کرنا ایک الگ کہانی ہے. جی، وہ ایک الگ بحث ہے کہ ان پر عمل درآمد کتنا ہوا، لیکن بنیاد وہیں رکھی گئی تھی. تو اس سارے جائزے کا خلاصہ کیا نکالیں؟ ہم نے دیکھا کہ تعلیم کی بنیادیں کتنی متنوع ہیں، کتنی مختلف ہیں. بالکل. ایک طرف اسلامی نقطہ نظر ہے جو روحانی اور اخلاقی ترقی پر بہت زور دیتا ہے. دوسری طرف مغربی فلسفے ہیں جن میں حقیقت، علم اور اقدار پر کتنے الگ الگ زاویے ہیں. کوئی ذہن کو اصل مانتا ہے، کوئی مادی دنیا کو، کوئی تجربے کو سب کچھ سمجھتا ہے، تو کوئی سماجی تبدیلی کو مقصد بناتا ہے. پھر ہم نے نفسیات میں دیکھا کہ سیکھنے کے عمل کو کیسے سمجھا گیا ہے. بیہیویئرزم کہتا ہے رویے کو بدلو، جبکہ کوگنیٹیوزم کہتا ہے کہ اصل چیز تو ذہن میں ہونے والی تعمیر ہے اور سماجی تعامل بھی بہت اہم ہے. اور سماجیات نے ہمیں یاد دلایا کہ اسکول خلا میں کام نہیں کرتے، وہ معاشرتی نظام کا حصہ ہیں جو عدم مساوات کو قائم بھی رکھ سکتے ہیں اور اسے چیلنج بھی کر سکتے ہیں. لیبلنگ جیسے عمل کے اثرات کتنے گہرے ہو سکتے ہیں. جی، یہ سب جاننا میرے خیال میں اس لیے اہم ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ہمارے اپنے تعلیمی نظام کیسے بنے ہیں، ان میں کیا خوبیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں، اور انہیں بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے. امید ہے اس گفتگو سے سامعین کو ان بنیادوں کی بہتر سمجھ حاصل ہوئی ہوگی. بالکل. اور ان تمام مختلف بنیادوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک آخری سوال شاید سوچنے کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے. جی ضرور. وہ یہ کہ آج کے اس جدید دور میں ایک تعلیمی نظام کیسے بیک وقت فرد کی انوکھی صلاحیتوں اور ضروریات کا خیال رکھ سکتا ہے.
اور ساتھ ہی ایک تیزی سے بدلتے ہوئے پیچیدہ معاشرے کے جو تقاضے ہیں انہیں بھی پورا کر سکتا ہے؟ کیا تعلیم کا بنیادی مقصد فرد کو معاشرے کے مطابق ڈھالنا ہے یا فرد کو اتنی طاقت اور صلاحیت دینا ہے کہ وہ معاشرے کو بہتر بنا سکے؟ مستقبل کی تشکیل کی ذمہ داری آخر کس پر ہے؟ واقعی ایک گہرا اور غور طلب سوال ہے، اور شاید اس کا کوئی ایک آسان جواب بھی نہیں۔ اسی نقطے پر آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔